بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان کے ڈیری فارمرز کا نمائندہ ہوں اور میرا بھینس کالونی سے تعلق ہے۔ میں یہیں پیدا ہو کے جوان ہوں، ان بھینسوں میں، اس بھینس کالونی میں، اور ہم جدی پشتی ڈیری فارمنگ کرنے والے ہیں، اور ہم چونکہ گجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور چرواہے ہیں بیسیکلی ہم لوگ، اور اپنے جانور سے ہم عشق کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا تعلق تازہ دودھ پیدا کرنے والے کسانوں میں ہوتا ہے۔ ملک بھر کی دودھ اور گوشت کی جو پیداوار ہے اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور شہریوں تک حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پہنچانے کی اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں۔ پر کچھ عرصے سے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ انٹرنیشنل قوانین اور پھر پنجاب میں منیمم پاسچرائز ایکٹ اور دیگر چیزیں آ رہی ہیں دنیا کو دیکھتے ہوئے، تو اس پہ ایک پری پلان ایک مہم شروع کی گئی جس میں سب سے پہلے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے، ان کے ایک جنرل سیکرٹری ہیں، 12 کے چینل پہ ان کا میرا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے اچھا اور برا دودھ کے نام سے تازہ دودھ کے خلاف مہم چلائی۔ ایک کو اچھا کہا گیا اور ایک کو برا کہا گیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ کسان کے دل پہ کیا گزرے گی، کیونکہ اس کے پاس اتنی نہ تو صلاحیت ہے اور نہ ہی وہ جس سطح پہ کمپین چلائی گئی ہے اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور کر سکتا ہے کہ بعض امیر لوگ جو اس مہم کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے خلاف تازہ دودھ کے خلاف جو بھی مہم چلائی جا رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تازہ دودھ کے خلاف چلائی گئی مہم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو ہم ان کا شکریہ ضرور ادا کر سکتے ہیں۔ آج محترم عمران خان صاحب جو کہ ایک اینکر ہیں، میں بتا دوں آپ کو، اسے بتدریج آگے بھی لے کے چلوں، کہ مہم چلائی گئی جس میں پاکستان کے کچھ نیشنل میڈیا بھی شامل ہے، میڈیا ہاؤسز کئی، اس میں تازہ دودھ کے خلاف مہم میں پیڈ کنٹینٹ چلاتے رہے، اشتہار چلاتے رہے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بھی لکھا بارہا، اور دیگر ایسوسی ایشنز نے بھی لکھا، ان ایسوسی ایشنز کے بھی انہوں نے، خاص طور پہ اسلام آباد کی ایسوسی ایشن جو ہے ہماری، انہوں نے تازہ دودھ کے خلاف چلائی گئی مہم پہ اپنا اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہمارے ساتھ۔ ہم نے کئی پریس کانفرنس بھی کی، پر ظاہری سی بات ہے کہ کسی بھی چینل پہ ہمیں ڈبے کے خلاف نہیں بولنے دیا جاتا، کیونکہ ان کا مارکیٹنگ، وہ کہتے ہیں ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آڑے آ جاتا ہے، آپ ڈبے کے دودھ پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ بہرحال اس سے قطع نظر اس کے بعد کچھ میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز اس میں شامل ہوئے، اور سوشل میڈیا پہ چونکہ ان پہ بہت زیادہ پیسہ ہے اور فارمر کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور پاکستان بھر کے کسان ہو گئے یا ڈیری فارمرز ہو گئے جو ڈیری کسان ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے بہت سارے ادارے بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اور انہیں شیلٹر ہمارے خیال میں فراہم کر رہے ہیں، تو وہ شامل ہو گئے اور سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین چلائی گئی۔ پر چند ایک اینکرز نے اس کا تجزیہ کیا اور اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے اور جو حقائق سامنے لانے کے لیے جو ایفرٹس کیے، تو میں اس پہ ان کا بہت ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ خاص طور پر ڈاکٹر جاسر آفتاب صاحب جو کہ تجزیہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، ویٹنری ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے لکھاری ہیں۔ میں بہت ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ میں بہت ممنون ہوں محترم عمران خان صاحب کا، جنہوں نے آج ایک ویڈیو اپلوڈ کی، آپ یقین جانیں میرا رواں کھڑا ہو گیا اسے دیکھ کے۔ انہوں نے ایک بھرپور تجزیہ کیا اور بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، ان کے حقائق کو سامنے لائے۔ انہوں نے کرونا کے حوالے سے گہرا تجزیہ کیا کہ پاکستان میں کرونا کے اتنے کاروبار کیوں نہیں ہوئے، تازہ کھلا دودھ پینے والوں کے خلاف اس بیماری نے کوئی اتنا خاص حملہ نہیں کیا، اور جو دوسرا دودھ لوگ وہ پیتے ہیں وہ اس کی زد میں کیوں آئے۔ بہت گہرا تجزیہ ہے میڈیا کے حوالے سے بھی، تو میں وہ ان کی قربانی ہے، کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس مافیا کے خلاف بولنے سے آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو
پیسوں کی بھی آفر کی گئی جو کہ آپ نے بتایا، پر آپ نے اس سے معذرت کی، تو انتہائی باضمیر ہونے کا ثبوت دیا آپ نے۔ میں انتہائی ممنون ہوں عمران خان صاحب آپ کا۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، نہیں میں آپ کو کال کرتا ضرور۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کے ڈیری کسانوں کی جانب سے کہ اس سیکٹر کو بچانے کے لیے آپ نے اپنا حق ادا کیا، فرض ادا کیا، اپنے حصے کا آپ نے کام کیا۔ اور میں تمام لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کوشش کریں کہ اس تازہ دودھ کے خلاف چلائی گئی مہم کے خلاف اپنا حصہ ڈالیں۔ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔